بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت کے دن اور مہینے۔ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں میں بعض ایام یعنی دن اور مہینوں کو عبادات کے لیے خاص فضیلت سے نوازا ہے۔ ان ایام عبادت کا ثواب بھی عام دنوں کی عبادت کے ثواب سے کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور قرب الہی کے حصول کے لیے بھی انہیں امتیازی شان حاصل ہوتی ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو عظمت اور ادب و احترام کے اعتبار سے باقی مہینوں پر فوقیت حاصل ہے، جن کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت میں ہے۔ اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں، جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اسی دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، یعنی دین کا سیدھا سادہ تقاضا ہے، لہذا ان مہینوں کے معاملے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت کا مفہوم ہے۔ یہ حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں؟ حرمت والے 4 مہینے میں پہلا مہینہ رجب کا ہے، دوسرا ذی القعدہ کا ہے، تیسرا ذی الحج کا ہے اور چوتھا محرم کا ہے۔ پھر ان 4 مہینوں میں ذی الحج کو حرمت کے اعتبار سے باقی تینوں پر فضیلت حاصل ہے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور حرمت میں ذی الحج سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ پھر ذی الحج میں بھی اس کے پہلے 10 دنوں کو تو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ حج جیسی عظیم الشان عبادت بھی اسی عشرے میں ہوتی ہے، اور قربانی بھی اسی عشرے میں ہوتی ہے، جو کہ شعائر اسلام میں سے ایک عظیم شعار ہے۔ ان 10 دنوں میں نیکیوں کا ثواب بہت بڑھا دیا جاتا ہے۔ ان کی راتوں میں عبادات اور دن میں روزوں کا ثواب بھی باقی ایام کی عبادات اور روزوں کے ثواب سے بہت زیادہ ہے۔ عشرہ ذی الحج کی فضیلت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک نیک اعمال کے اعتبار سے کوئی بھی زمانہ ان 10 ایام عشرہ ذی الحج سے زیادہ محبوب اور فضیلت والا نہیں ہے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان ایام کی عبادت سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی اس سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتا۔ پھر فرمایا، اور نہ جہاد اس سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، ہاں، مگر اس آدمی کا جہاد ان ایام کی عبادت سے بہتر ہے جو اپنی جان و مال لے کر جہاد کے لیے نکلے اور ان میں سے کچھ بھی واپس نہ لائے، یعنی جان و مال دونوں چیزیں قربان کر دے۔ عشرہ ذی الحج کے اعمال۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضیلت کے اعتبار سے کوئی بھی زمانہ اور اس میں کیا جانے والا کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ محبوب نہیں جو اس عشرہ ذی الحج میں کیا جائے۔ سو ان دنوں میں لا الہ الا اللہ اور تکبیر اور ذکر اور اذکار کے دوسرے طریقوں سے بھی اللہ کا ذکر کرنے کی کثرت کیا کرو، اس لیے کہ یہ ایام کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھنے، تکبیر کا ورد کرنے اور اللہ کا ذکر کرنے والے کے لیے بڑے خاص ایام ہیں۔ تکبیر کے لیے افضل الفاظ جو ان دنوں میں پڑھے جائیں یہ ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس عشرے میں ایک دن کا روزہ رکھنا سال بھر روزے رکھنے کے برابر ہے، اور ان ایام میں ہر عمل کی جزا 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس عشرے میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کا قیام شب قدر میں قیام کے برابر ہے۔ یوم عرفہ کی فضیلت۔ عشرہ ذی الحج کی جو فضیلت ذکر ہوئی وہ تو اپنی جگہ مبارک ہی ہے، لیکن ان 10 ایام میں بھی یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کی فضیلت تو اور بھی زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ اس سال یعنی جس سال یہ روزہ رکھا گیا اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس حدیث میں جن گناہوں کی معافی کا ذکر ہے اس سے صغیرہ گناہ مراد ہیں، کیونکہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور دوسرا احتمال اس میں یہ ہے کہ گناہوں میں صغیرہ اور کبیرہ سب گناہ شامل ہیں، لیکن آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جتنے بھی گناہ کرے سب معاف ہیں،
بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس روزے کی برکت سے آئندہ سال گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنا 1000 روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ مجھے نفلی روزہ رکھنے کے لیے کوئی بھی دن عرفہ کے دن سے زیادہ پسند نہیں۔ یوم عرفہ میں روزے کی یہ فضیلت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس سال حج نہیں کر رہے، اور حجاج اکرام کو چونکہ اس روز وقوف عرفہ اور بعض ایسی تھکا دینے والے اعمال کرنے ہوتے ہیں کہ روزہ رکھ کر انہیں بحسن و خوبی سے انجام دینا مشکل ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاج اکرام کو میدان عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے گھر موجود تھے۔ اس موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے روز میدان عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ یوم عرفہ میں گناہوں سے اجتناب۔ جس طرح قرب الہی اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھنا بڑی اہم عبادت ہے اور یوم عرفہ میں اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے، اسی طرح گناہوں تو ہر حال میں اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث ہے، لیکن عرفہ کے روز اس مبارک دن کے تقدس کے پیش نظر خاص طور پر گناہوں سے اجتناب ضروری ہے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عرفہ کے روز اپنی زبان، اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے تو ایک عرفہ سے دوسرے عرفہ تک اس کے سب گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس حدیث شریف میں زبان، کانوں اور آنکھوں کے گناہوں سے حفاظت کا ذکر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دیگر اعضاء سے گناہوں کی اجازت ہے، بلکہ زبان، کانوں اور آنکھوں کے خاص طور سے ذکر کرنے کا منشا یہ ہے کہ عام طور پر گناہوں کا صدور ان 3 ذرائع سے زیادہ ہوتا ہے بنسبت دوسرے اعضاء کے، اس لیے انہیں خاص طور سے ذکر کر دیا گیا کہ یوں تو سب گناہوں سے بچنا ضروری ہے، البتہ زبان، کانوں اور آنکھوں پر تو بہت ہی ضروری ہے کہ خوف الہی کا پہرا بٹھا لیا جائے۔ یوم عرفہ کا خاص ذکر۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے روز زیادہ تر یہ کلمات پڑھتے رہتے تھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ عید الاضحیٰ کی رات کی فضیلت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اسلاف سے یہ بات پہنچی ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1 جمعہ کی رات، نمبر 2 عید الاضحیٰ کی رات، نمبر 3 عید الفطر کی رات، نمبر 4 ماہ رجب کی پہلی رات، نمبر 5 نصف شعبان یعنی شعبان کی 15ویں رات۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان میں کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی، یعنی ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1 شب جمعہ، نمبر 2 رجب کی پہلی رات، نمبر 3 نصف شعبان کی رات، نمبر 4 اور 5 عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں کہ جو شخص ثواب کی نیت کر کے عیدین کی راتوں میں جاگے اور عبادت میں مشغول رہے تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن سب لوگوں کے دل مر جائیں گے۔